بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم قارئین، سلام مسنون۔ نیا ناول بلائنڈ اٹیک آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ناول بھی مشکباریوں کی جدوجہد آزادی کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ کافرستان مشکبار کی تحریک آزادی کو ختم کرنے اور وادی مشکبار میں مسلمانوں کی اکثریت کو ختم کرنے کے لیے ہر وہ حربہ اختیار کر رہا ہے جس کی نہ تہذیب اجازت دیتی ہے اور نہ انسانیت، بلکہ کافرستان کے حکام اب انسانیت اور تہذیب کی تمام حدود کو پار کر کے سفاکی اور درندگی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ موجودہ ناول میں بھی کافرستان نے مشکباریوں کے خلاف وہ خوفناک حربہ استعمال کرنے کی پلاننگ بنائی ہے جس سے لاکھوں مشکباری کیڑوں مکوڑوں کی طرح موت کے گھاٹ اتر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پلاننگ تھی جس کا تصور بھی انسان کو لرزا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن کافرستانی تو اب درندوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ لیکن ہر فرعون نے راموسا کے مستاق اس خوفناک پلاننگ کی خبر عمران اور پاکیزیہ سیکرٹ سروس تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر عمران اور اس کے ساتھی اور پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے ارکان اس پلاننگ کو ناکام بنانے اور لاکھوں مسلمان مشکباریوں کو لرزا دینے والی موت سے بچانے کے لیے دیوانہ وار میدان میں کود پڑے۔ لیکن کافرستان نے بھی اس پلاننگ کے تحفظ کے لیے اپنی ہر ایجنسی کو میدان میں جھونک دیا تھا۔ چنانچہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے میں اس بار کافرستان کی تمام ایجنسیاں، جن میں کرنل فریدی کی بلیک فورس، مادام ریکا کی پاور ایجنسی، شاگل کی سیکرٹ سروس سمیت کافرستان ملٹری انٹیلیجنس اور دیگر تمام ایجنسیاں شامل تھیں۔ اور پھر یہ مقابلہ اس قدر خوفناک، اس قدر لرزا دینے والا اور اس قدر خطرناک انداز اختیار کر گیا کہ جوزف چوانا ٹائیگر کے ساتھ ساتھ پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے تمام ارکان اور خود عمران گولیاں کھا کھا کر گرتے چلے گئے۔ ہر طرف گولیوں کی بارش اور بموں کے دھماکے ہو رہے تھے، اور ان گولیوں اور بموں کا نشانہ بننے والے عمران اور اس کے ساتھی تھے۔ لیکن لاکھوں مسلمان مشکباریوں کو دردناک موت سے بچانے کے لیے عمران اور اس کے ساتھی گولیوں کی بارش اور برستے ہوئے خوفناک بموں کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ وار موت کو گلے لگاتے چلے گئے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ناول ہر لحاظ سے آپ کے اعلیٰ معیار پر پورا اترے گا۔ اپنی آراء سے ضرور مطلع کیجیے گا۔ تو پیش خدمت ہے بلائنڈ اٹیک۔ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کار آہستہ ہوتے ہوتے عین تنے کے قریب جا کر رک گئی۔ مجھے پتا ہوتا کہ اس طرح کا پرابلم پیش آ سکتا ہے تو میں کار کے ساتھ ایک کرین بھی باندھ لاتا۔ عمران نے میوزک بند کر کے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، پھر وہ تنے کی طرف بڑھ گیا۔ تنا خاصا بڑا اور وزنی تھا۔ اب عمران جھک کر اسے چیک کر رہا تھا کہ اچانک اس کے سر پر ایک دھماکہ ہوا اور وہ اچھل کر سینے کے بل تنے پر گرا، اور پھر گول تنے پر سے پھسلتا ہوا الٹ کر دوسری طرف گرا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر پر ایک بار پھر قیامت سی ٹوٹ پڑی، اور اس کے ساتھ اس کے ذہن پر ایک لمحے کے لیے تو 7 رنگ کے ستارے ناچتے رہے، پھر یکلہت تاریکی سی چھا گئی۔ پھر جس طرح گپ اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے، اس طرح اس کے ذہن پر چھائے ہوئے گپ اندھیرے میں بھی روشنی کی کرن چمکی، اور پھر آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں کھلی تو سر میں درد کی شدت سے دھماکے سے ہونے لگے اور آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی ہوئی نظر آنے لگی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ دھند چھٹتی چلی گئی، اور جب عمران کا شعور پوری طرح بیدار ہوا تو وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، کیونکہ وہ کھیتوں میں اگی ہوئی سرسوں کی فصل کے درمیان زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر صرف پتلون اور قمیض تھی۔ عمران تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر اسے کچھ دور اپنا کوٹ پڑا ہوا نظر آیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی کلائی پر موجود گھڑی غائب تھی۔ جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو اسے کچھ دور سڑک نظر آئی جہاں سے وہ گزر رہا تھا۔ اس نے تیزی سے بڑھ کر ایک طرف پڑا ہوا اپنا کوٹ اٹھایا اور اس کی جیبیں چیک کرنا شروع کر دیں۔ تمام جیبیں خالی ہو چکی تھی، نہ ہی بٹوا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرے کاغذ، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے کوٹ پہنا اور فصل کے درمیان بنی ہوئی پگ ڈنڈی پر چلتا ہوا سڑک پر پہنچ گیا۔ وہاں اس کی کار بھی موجود نہیں تھی، البتہ وہ موٹا سا تنا سڑک کی ایک سائیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ آج پتہ چلا کہ چوروں کو مور پڑنے والے محاورے کا کیا مطلب ہوتا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ راہزنی کے لیے یہاں سڑک پر تنا رکھا ہوا ہے تاکہ یہاں سے گزرنے والوں کو روک کر لوٹا جائے، اور عمران وہاں پہنچ گیا۔ چنانچہ اس پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کیا گیا، پھر اسے اٹھا کر کھیتوں میں لے جایا گیا۔ وہاں اس کی تلاشی لی گئی اور گڑی اور جیبوں کے درمیان موجود تمام سامان نکال کر وہ کار سمیت فرار ہو گئے۔ عمران کے ذہن میں چونکہ ایسی کسی بات کا دور دور تک خیال نہیں تھا، اس لیے وہ بے خیالی میں مار کھا گیا تھا۔ ادھر شاید راہزن بھی اپنے کام میں بے حد ماہر تھے، ان کی ضربوں نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ اس نے آسمان پر موجود چاند کو دیکھا، پھر اندازہ لگایا کہ اسے کتنی دیر بے ہوشی کے عالم میں رہنا پڑا تھا۔ بہرحال اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اب دارالحکومت تک کیسے پہنچے، لیکن یہاں کھڑے رہنے میں بھی بات نہ بنتی تھی، اس لیے وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر آگے چل پڑا۔ اس کے سر میں ابھی تک درد ہو رہا تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے سر پر 2 جگہوں پر گومڑ ابھرے ہوئے محسوس ہوئے، شاید کسی لاٹھی سے ضرب لگائی گئی تھی۔ ابھی اسے چلتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سڑک کا ایک موڑ مڑتے ہی اسے دور دائیں ہاتھ پر روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی بجلی کی تھی، اور بجلی کا روشنی کا مطلب تھا کہ اس جگہ یقیناً کوئی آبادی ہوگی، شاید وہاں کوئی کسی کے پاس فون ہوگا۔ اس طرح وہ رانا ہاؤس فون کر کے کار منگوا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ مڑ کر کھیتوں کے درمیان چلتا ہوا اس جگہ بڑھنے لگا جدھر روشنی نظر آ رہی تھی۔ روشنی قریب آنے پر اس نے دیکھا کہ روشنی ایک پختہ لیکن حویلی نما مکان کی ایک کھڑکی سے دکھائی دے رہی تھی، اور وہاں اس حویلی نما مکان کے علاوہ اور کوئی آبادی نہیں تھی۔ عمران تھوڑا سا آگے بڑھا تھا کہ اچانک ایک طرف سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی،
رک جاؤ، خبردار، کون ہو تم؟ اور عمران آواز سن کر چونک کر رک گیا اور اس طرف کو دیکھنے لگا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ آواز حویلی کے قریب درختوں کے ایک جھنڈ سے آئی تھی اور بولنے والے کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ بڑا لمبا سا نام ہے میرا، نام کے ساتھ ایک طویل کتار ڈگریوں کی ہے، اس کے بعد نوحہ راہزنی کا ہے، پھر کار کے چوری ہونے کا قصہ ہے، کیا کیا بتاؤں، اسی لیے بہتر ہے کہ مختصر طور پر اتنا سن لو کہ راہزنوں کا کامیاب شکار ہوں، عمران نے اونچی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے درختوں کے اس جھنڈ میں سے دو آدمی باہر نکلے، ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی لاٹھیاں تھیں، جسم پر دیہاتی لباس تھے، سروں پر سیاہ رنگ کی پگڑیاں تھیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے عمران کے قریب آئے اور غور سے عمران کو دیکھنے لگے۔ آپ کون ہیں اور اس وقت رات کے پچھلے پہر یہاں کیسے آئے ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی نے قدرے مودبانہ لہجے میں کہا۔ شاید عمران کی شخصی وجاہت اور اس کے شہری لباس سے وہ مؤدب ہو گئے تھے۔ میں فضل گڑھ سے دارالحکومت جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے سڑک پر درخت کا تنا پڑا ہوا تھا، میں سمجھا کہ درخت پر سے کوئی شاخ ٹوٹ کر گری ہے، چنانچہ کار روک کر نیچے اترا، پھر میرے سر پر یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں کھیتوں میں پڑا تھا، جیبیں خالی تھی، گھڑی بھی غائب اور کار بھی، اس لیے مجبوراً پیدل جا رہا تھا کہ دور سے یہ روشنی نظر آئی تو میں اس طرف کو نکل آیا۔ عمران نے انہیں مختصر طور پر بتاتے ہوئے کہا۔ او تو آج رات فضل و کسائی کا نشانہ آپ بنے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ فضل و کسائی وہ کون ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس علاقے کا مشہور ڈکیت ہے، شکر کریں آپ کی جان بچ گئی ہے، ورنہ تو وہ آدمی مکھی سے بھی کم حیثیت دیتا ہے۔ باقی رہی آپ کی کار، تو اگر سردار صاحب چاہیں تو کار آپ کو واپس مل سکتی ہے۔ سردار احمد بخش خان جو اس علاقے کے جاگیردار ہیں، اس آدمی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ حویلی سردار احمد بخش خان کی ہے؟ عمران نے حویلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی یہ ان کا ڈیرا ہے، وہ خود تو دارالحکومت میں رہتے ہیں، اسمبلی کے ممبر ہیں، یہاں ان کا مینیجر رحمت علی رہتا ہے اور ہم حویلی کے چوکیدار ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ کیا یہاں فون ہوگا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ پتہ نہیں جی، مینیجر کو پتہ ہوگا، آئیے میں آپ کو حویلی لے چلوں، چوکیدار نے کہا۔ اور دوسرے کو وہیں رہنے کا وہ کہہ کر عمران کے ساتھ لے کر حویلی بڑھ گیا۔ حویلی کافی بڑی تھی لیکن اس کا طرز تعمیر خالصتاً دیہاتی تھا، اندر بہت سی بینچ سے گھائے اور بیل بندھے ہوئے تھے، برآمدے میں دو چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں لیکن وہ خالی تھیں۔ ایک کمرے کے روشن دان سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ مینیجر صاحب زمینوں کا حساب کتاب کر رہے ہوں گے، اسی لیے جاگ رہے ہیں، یہاں ٹھہرے، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں، برآمدے میں پہنچ کر چوکیدار نے عمران سے کہا، اور عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اور چوکیدار تیزی سے اس کمرے کے بند دروازے کی طرف بڑھ گیا جس کے روشن دان سے تیز روشنی باہر نکل رہی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے تیز آواز سنائی دی۔ فتح محمد ہو جناب، ایک شہری بابو آئے ہیں، انہیں راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، چوکیدار نے اونچی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر دیہاتی آدمی باہر آ گیا۔ او آپ کو لوٹا ہے ڈاکوؤں نے؟ آئیے اندر آ جائیے، میرا نام رحمت علی ہے اور میں سردار احمد بخش خان کا مینیجر ہوں، آئیے اندر آ جائیے، اس ادھیڑ عمر آدمی نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ، مجھے علی عمران کہتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر وہ کمرے میں داخل ہوا جسے واقعی دیہاتی انداز میں سجایا گیا تھا۔ فرش پر دری بچھی ہوئی تھی جس پر بے شمار کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ فتح محمد صاحب کے لیے گرم دودھ لے کر آؤ، جلدی لاؤ، مینیجر نے اس چوکیدار سے کہا۔ ارے ارے رہنے دیں، اس وقت رات گئے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، عمران نے کہا۔ جی نہیں، اس میں تکلف کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں ہماری روایت ہے کہ دودھ ہلکی آنچ پر ساری رات چڑھتا رہتا ہے، مینیجر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس فون ہے؟ عمران نے کہا۔ فون جی ہاں ہے، وہ الماری میں رکھا ہوا ہے، سردار صاحب نے خصوصی طور پر یہاں کے لیے منگوایا ہوا ہے، ویسے وہ خود بھی کبھی کبھار بات کر لیتے ہیں، میں لے کر آتا ہوں، آپ بیٹھے، مینیجر نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود اٹھ کر ایک طرف پڑی ہوئی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ عمران ان لوگوں کی سادگی، دیہاتی زندگی اور ہمدردی سے بے حد متاثر ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر شہر میں وہ اس طرح رات گئے کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا تو میزبان کا رد عمل یقیناً انتہائی مختلف ہوتا، جبکہ ہمارے دیہاتی اب بھی اپنی سادگی اور روایتی مہمان نوازی کی خوبصورتی سے لبریز ہیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہی چوکیدار ہاتھ میں دودھ کا ایک بڑا سا گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ ارے یہ اتنا بڑا گلاس، اگر میں اتنا ہی پہلوان ہوتا تو اس فضل و کسائی کا شکار کیوں ہوتا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ شہر کے رہنے والے ہیں جناب، ورنہ یہاں تو بچے بھی 3-4 گلاس آسانی سے پی لیتے ہیں، چوکیدار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور عمران نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے لیا۔ گلاس گرم ہو رہا تھا اور دودھ سے انتہائی خوشگوار مہک آ رہی تھی، مسلسل ابلنے کی وجہ سے دودھ کی رنگت ہلکی سنہری سی ہو رہی تھی، اور جب عمران نے اس نیم گرم خالص دودھ کا گھونٹ بھرا تو حقیقتاً اسے لطف آ گیا۔ اس فضل و کسائی نے اس علاقے میں واقعی اندھیر مچا رکھا ہے، اس بار سردار صاحب آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گا، مینیجر نے کارڈ لیس فون عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور فرش پر بیٹھ گیا۔ گھونٹ گھونٹ لے کر بڑے مزے سے عمران نے یہ دودھ پیا اور پھر گلاس اس نے فتح محمد کو واپس دے دیا۔ اور لے آؤں جناب، فتح محمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسے دودھ کا ایک اور گلاس اگر میں نے پی لیا تو باقی عمر یہیں پڑا رہ جاؤں گا، کیونکہ ایسا دودھ شہر میں تو ملتا ہی نہیں، اسی لیے بھائی مجھے شہر جانے کے قابل چھوڑ دو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور مینیجر اور فتح محمد دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ تم جاؤ فتح محمد، مینیجر نے چوکیدار سے کہا، اور چوکیدار سر ہلاتا ہوا اٹھا اور واپس چلا گیا۔ یہ فضل و کسائی کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ عمران نے فتح محمد کے جانے کے بعد مینیجر سے پوچھا۔ ڈکیت اور بدماش ہے جی، اشتہاری بھی ہے، نہ جانے کتنے مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہے، ان لوگوں کا کوئی مستقل ڈیرا تو نہیں ہوتا، البتہ میں نے سنا ہے کہ آج کل اس نے شاہپور میں ڈیرا لگایا ہوا ہے، یہاں سے کچھ دور چھوٹا سا گاؤں ہے، شاہپور آپ کو کیسے لوٹا ہے؟ اس نے مینیجر نے کہا، اور عمران نے اسے تفصیل بتا دی۔
کار بھی لے گیا ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، میں صبح شاپور آدمی بھجواؤں گا، اگر وہ وہاں ہوا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی کار مل جائے گی، مینیجر نے کہا، لیکن عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ اسے تسلی دینے کے لیے یہ بات کر رہا ہے۔ یہاں اگر میں اپنے آدمیوں کو بلاؤں تو انہیں کیا پتہ بتاؤں؟ عمران نے کارڈ لیس فون اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے آدمی؟ مینیجر نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، میں نے دوسری کار منگوانی ہے، عمران نے کہا۔ او اچھا، آپ ایسا کریں، اب اپنے آدمیوں سے کہیں کہ وہ اس راستے پر ڈاکوؤں کے راستے پر نہ پہنچ جائیں۔ میں فتح محمد کو وہاں بھیج دیتا ہوں، آپ ٹرکوں کے اڈے پر پہنچ جائیں، وہ انہیں وہاں لے لے گا، ورنہ تو اس وقت ان کا یہاں پہنچنا مشکل ہے۔ مینیجر نے اس بار زیادہ مؤدبانہ لہجے میں کہا، شاید عمران کے اپنے آدمی بلوانے اور دوسری کار کے حوالے سے وہ مرعوب ہو گیا تھا کہ عمران شاید کوئی بہت بڑی شخصیت ہے۔ پھر عمران کے پوچھنے پر اس نے ٹرکوں کے اڈے کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ عمران نے فون اٹھایا اور اسے آن کر کے اس نے رانا ہاؤس کے نمبر پریس کیے۔ کچھ دیر تک تو گھنٹی بجتی رہی، پھر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ رانا ہاؤس، جوزف کی نیند بھری آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، عمران نے کہا۔ اور یس باس، جوزف نے ہوشیار ہوتے ہوئے کہا۔ جوانا کو اٹھاؤ اور پھر بڑی کار لے کر یہاں میرے پاس آ جاؤ، عمران نے کہا۔ پھر اس نے تفصیل کے ساتھ اسے دارالحکومت سے فضل گڑھ کی طرف نکلنے والے اس متروک راستے اور اس کے سرے پر موجود ٹرک اڈے کے بارے میں تفصیلات بتا دیں۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں باس؟ جوزف کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ میں کار میں فضل گڑھ سے دارالحکومت آ رہا تھا کہ راستے میں کسی فضل و کسائی ڈاکو نے مجھ پر حملہ کر کے مجھے بے ہوش کر دیا اور میری کار لے اڑے۔ اس وقت میں یہاں ایک دیہاتی ڈیرے پر موجود ہوں، جوانا سے کہہ دینا کہ ہم نے کار بھی واپس لانی ہے، اسی لیے تم بھی اور جوانا بھی پوری طرح تیار ہو کر آنا۔ ٹرک اڈے پر ایک دیہاتی فتح محمد موجود ہوگا، وہ تمہیں یہاں ڈیرے پر لے کر آئے گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، ہم آ رہے ہیں، جوزف نے جواب دیا اور عمران نے فون آف کر کے نیچے رکھ دیا۔ فتح محمد کو بلاؤ، مگر وہ ٹرک اڈے تک کیسے جائے گا؟ عمران نے کہا۔ سائیکل پر چلا جائے گا، کھیتوں کے درمیان سے راستہ مختصر ہے، وہ جلد پہنچ جائے گا، میں بلواتا ہوں اسے، مینیجر نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران نے دری پر پڑے ہوئے کاغذات اٹھا کر دیکھنے شروع کر دیے، وہ واقعی زمینوں کے کاغذات تھے۔ عمران نے انہیں واپس رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر واپس آ گیا۔ میں نے اسے بھجوا دیا ہے جناب، مینیجر نے کہا۔ تمہاری نیند حرام ہوئی، تم نے سونا بھی تو تھا، عمران نے کہا۔ جی نہیں، میں سارا دن فارغ ہوتا ہوں، سو لوں گا، میں ذرا حساب کتاب بنا رہا تھا، ویسے آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، مینیجر نے ردی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس فضل و کسائی کی قبیل کا آدمی سمجھ لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مینیجر کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے۔ کا کیا مطلب؟ کیا کہا آپ نے؟ مینیجر نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے گھبراؤ نہیں، میں اس طرح کا ڈکیت وغیرہ نہیں ہوں، عمران نے اسے بری طرح گھبرائے ہوئے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مینیجر بیچارہ کسیانی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ لیکن آپ نے کہا ہے کہ آپ فضل و کسائی کی قبیل کے آدمی ہیں، مینیجر نے کہا۔ تو عمران ہنس پڑا۔ ہاں، کام تو واقعی اسی قسم کا ہے، لیکن ڈکیتی نہیں، بس یوں سمجھ لو کہ وہ لوگوں کو لوٹتا ہے، جبکہ میں اپنے ملک کے دشمنوں اور مجرموں کے خلاف کام کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ او تو آپ کا تعلق پولیس سے ہے، مینیجر نے کہا۔ نہیں، پولیس سے نہیں ہے، میری پرائیویٹ تنظیم ہے، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے اب وہ اس دیہاتی کو کیسے سیکرٹ سروس کے بارے میں بتاتا، اسی لیے اس نے گول مول سی بات کر دی۔ او اچھا، مینیجر نے کہا۔ اس کے بعد اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ تم اپنا کام کرتے رہو، میرے آدمی تو نہ جانے کس وقت پہنچے، عمران نے کہا۔ آپ نے آرام کرنا ہو تو میں دوسرے کمرے میں آپ کا بستر لگا دوں، مینیجر نے کہا۔ نہیں، میں یہیں رہوں گا، تم میری فکر مت کرو، عمران نے کہا، اور مینیجر نے سر ہلاتے ہوئے کاغذات سنبھالنے شروع کر دیے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد باہر سے کار رکنے کی آواز سنائی دی تو مینیجر چونک پڑا۔ شاید آپ کے آدمی آ گئے ہیں جناب، مینیجر نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا تو جوزف اور جوانا اندر داخل ہوئے تو مینیجر رحمت علی بے اختیار گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر شدید خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شاید ان سیاہ رنگ کے دیوں کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ ان کے پیچھے چوکیدار فتح محمد بھی اندر داخل ہو رہا تھا، اس کے چہرے پر بھی خوف کے تاثرات تھے۔ عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ماسٹر، اس آدمی نے بتایا ہے کہ آپ کی کار کسی فضل و کسائی نے اڑائی ہے، میں نے تو اس سے بہت پوچھا ہے، لیکن یہ بتاتا ہی نہیں کہ فضل و کسائی کہاں رہتا ہے، جوانا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے معلوم نہیں ہوگا، ویسے بھی یہ صرف اندازہ ہے، مگر مینیجر صاحب نے شاپور گاؤں کا نام لیا ہے اور فتح محمد یقیناً شاپور تک تو ہمیں پہنچا سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جناب، وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اس کے پاس کافی بڑا گروہ ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اور فتح محمد نے اس کی مخبری کی ہے تو وہ سردار صاحب کا بھی لحاظ نہ کرے گا اور ہماری آنتیں باہر نکال لے گا، مینیجر رحمت علی نے اس بار خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس لمحے کو پچھتا رہا ہے جب اس کے منہ سے فضل و کسائی کا نام نکل گیا تھا۔ تم فکر مت کرو، اس فضل و کسائی نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ وہ مجھے بے ہوشی کے عالم میں ہی قتل کر سکتا تھا، اس لیے ہم بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف ہم نے اسے اپنی کار واپس لینی ہے اور بس، عمران نے کہا۔ جناب، پھر آپ ایسا کریں کہ صبح کو وہاں جائیں، رات کو تو اس کے آدمی ڈیرے کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو دیکھتے ہی فرار ہو جائیں گے، مینیجر نے کہا۔ نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، بہرحال تم اتنا کرو کہ ہمیں شاپور گاؤں کا راستہ بتا دو، ہم ہوتے ہی چلے جائیں گے، عمران نے کہا۔ اگر آپ اسے ملنا ہی چاہتے ہیں جناب تو ٹھیک ہے، فتح محمد آپ کو شاپور کے رئیس احمد خان کے ڈیرے پر چھوڑائے گا اور آپ کا تعارف سردار صاحب کے مہمان کے طور پر کرا دے گا، احمد خان چاہے تو فضل و کسائی کو اپنے ڈیرے پر بھی بلوا سکتا ہے، مینیجر نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جناب، رات کو تو احمد خان بھی ڈیرے پر نہیں ملے گا، وہ بھی دن کے وقت ہی ڈیرے پر ہوتا ہے، دروازے پر کھڑے فتح محمد نے کہا۔ ہاں، یہ بات تو ہے جناب، آپ رات کو یہاں آرام کریں، میں بستر لگوا دیتا ہوں، صبح آپ ناشتہ کر کے چلے جائیں، مینیجر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم ایسا کرو کہ احمد خان کے ڈیرے تک ہمیں پہنچا دو، باقی کام ہم خود کر لیں گے، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کو حکم فتح محمد، ان کے ساتھ چلے جاؤ، مینیجر نے فتح محمد سے کہا اور فتح محمد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حویلی کے صحن میں سیاہ رنگ کی بڑی سی کار موجود تھی۔ عمران نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا اور پھر فتح محمد کو ساتھ لے کر وہ اس حویلی سے باہر آ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف تھا جبکہ فتح محمد کو سائیڈ سیٹ پر بٹھایا گیا تھا اور عمران اور جوان آگے سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچی سڑکوں پر تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ان کی کار کو دیکھ کر گاؤں کے کتوں نے جیسے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر ایک دیہاتی طرز کی حویلی کے سامنے پہنچ کر فتح محمد نے کار کو حویلی کے کھلے دروازے سے اندر لے جانے کا کہا اور جوزف نے کار تیزی سے اندر موڑ دی۔ یہ رئیس احمد خان کا ڈیرا ہے جناب، فتح محمد نے کہا اور کار کا دروازہ کھولنے لگا، لیکن اسے کار کا دروازہ نہ کھل رہا تھا۔ جوزف نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا اور فتح محمد باہر آ گیا۔ عمران بھی جوزف اور جوانہ کے ساتھ کار سے باہر آ گیا تھا۔ کون ہے؟ برآمدے سے ایک قدرے سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی سی آواز سنائی دی۔ میرا نام فتح محمد ہے اور میں سردار احمد بخش کے مہمانوں کو لے کر آیا ہوں، فتح محمد نے اونچی آواز میں کہا تو تاریک برآمدے میں کھڑے 2 آدمی تیزی سے آگے بڑھے۔ مہمان او آئیے جناب، خوش آمدید، رئیس تو زنان خانے میں ہیں، صبح کو آئیں گے، جب تک آپ یہاں آرام کریں۔ ان میں سے ایک آدمی نے قریب آ کر انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نام ہاشم ہے جناب، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو جا کر رئیس احمد خان کو اطلاع دو کہ دارالحکومت سے پولیس کے بڑے افسر آئے ہیں اور فوری ملنا چاہتے ہیں۔ عمران نے کہا، او پولیس، جی اچھا جناب، آئیے اندر تو آئیے جناب۔ ہاشم کا لہجہ اور زیادہ مودبانہ ہو گیا اور پھر وہ انہیں ایک کمرے میں لے آیا جہاں کرسیاں موجود تھیں۔ اس نے بٹن دبا کر ٹیوب جلائی، یہ شاید رئیس احمد کا ڈرائنگ روم تھا۔ فتح محمد باہر ہی رہ گیا تھا۔ تم جا کر اطلاع دو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، عمران نے کہا اور ہاشم سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ وہ عمران سے زیادہ جوزف اور جوانہ کے ڈیل ڈور جسامت سے مروب نظر آ رہا تھا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ مراد میں اندر داخل ہوا جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، چوڑا چہرہ اور جسم خاصا مضبوط تھا۔ اس کی شکل و صورت دیکھ کر ہی عمران سمجھ گیا کہ آنے والا رئیس احمد خان ہے۔ مجھے احمد رئیس خان کہتے ہیں، آنے والے نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں جوزف اور جوانہ، ہم نے آپ کو اس وقت بے وقت تکلیف دی ہے، اسی لیے ہم معذرت ہوا ہے۔ عمران نے اٹھ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں جناب، میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی اسی لیے میں جاگ رہا تھا۔ میرے آدمی ہاشم نے بتایا ہے کہ آپ کا تعلق پولیس سے ہے، احمد خان نے مسافیہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں اسی لیے آپ کو بتایا جا سکتا ہے، میرا تعلق اسپیشل فورس سے ہے اور آپ کے علاقے میں کوئی فضل و کسائی رہتا ہے۔ اس نے فضل گڑھ سے دارالحکومت جاتے ہوئے میری کار اڑا لی ہے، میں نے وہ کار واپس لینی ہے، عمران نے کہا۔ آپ کی کار اڑائی ہے فضل و کسائی نے؟ احمد خان نے حیران ہو کر کہا تو عمران نے اسے مختصر طور پر ساری بات بتا دی۔ اور جناب، اگر یہ کام فضل و کسائی نے کیا ہے تو آپ کی کار واپس مل جائے گی، آپ بے فکر رہیں۔ ویسے تو وہ اس علاقے کا بڑا ڈکیت ہے لیکن میری بڑی عزت کرتا ہے، آپ اپنا پتہ بتا دیں، اگر کار فضل و کسائی کے پاس ہوئی تو وہ آپ کے پتے پر پہنچ جائے گی، احمد خان نے کہا۔ فضل و کسائی نے اگر یہ واردات کی ہے تو اس نے مجھے کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچایا، اسی لیے میں بھی اس سے اپنی کار ہی لینا چاہتا ہوں، اور ابھی صبح نہیں۔ عمران کا لہجہ یکلہجہ سخت ہو گیا۔ ابھی مگر جناب، اس وقت رات کو، احمد خان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ ہمیں اس کے ڈیرے کا پتہ بتا دیں، باقی کام ہم خود کر لیں گے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ او نہیں جناب، آپ میرے ڈیرے پر آئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اکیلا وہاں بھجوا دوں؟ میں بلواتا ہوں اسے، احمد خان نے کہا اور اٹھ کر دروازے سے باہر چلا گیا۔ اس کی واپسی کافی دیر بعد ہوگی۔ میں نے آدمی بھیج دیا ہے جناب، وہ اسے لے آئے گا، احمد خان نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے اگر آپ گھر جانا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، میری چھوٹی بیٹی کو بخار ہو گیا تھا، وہ بے چین تھی اور چونکہ مجھے اس سے بے حد محبت ہے اسی لیے میں اس کی بے چینی کی وجہ سے جاگ رہا تھا۔ اب وہ سو گئی ہے اور اس کا بخار بھی اتر گیا ہے، حکیم صاحب کی دوا دی تھی، اس لیے اب کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، احمد خان نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے ہاشم اور اس کے ساتھ ایک آدمی اندر داخل ہوا تو ان دونوں نے ویسے ہی بڑے بڑے دودھ سے بھرے ہوئے گلاس اٹھائے ہوئے تھے۔ جیسا کہ عمران پہلے سردار احمد بخش خان کے ڈیرے پر پی چکا تھا، اس وقت تو دودھ ہی پیش کیا جا سکتا ہے جناب، ویسے اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو میں گھر والوں کو اٹھا کر تیار کرا دیتا ہوں، احمد خان نے کہا۔ اور عمران اس کی مہمان نوازی سے بے حد متاثر ہوا۔ ارے نہیں خان صاحب، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، تکلیف کیسی، مہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، احمد خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ دودھ پیو جوزف اور جوانہ، میں نے بھی ایک گلاس پیا ہے، انتہائی لذیذ اور شاندار ذائقہ ہے اس کا، عمران نے جوزف اور جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا اور ساتھ ہی ہاشم کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ دودھ کا رنگ ویسے ہی ہلکا سنہری تھا اور وہ نیم گرم تھا۔ جوزف اور جوانہ نے جب اپنے اپنے گلاس سے پہلا گھونٹ لیا تو ان دونوں کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے اور عمران مسکرا دیا۔ پھر تینوں نے مزے لے کر یہ لذیذ اور خوش ذائقہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک درمیانے کا لیکن مضبوط جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور پگڑی کے ایک حصے کو گردن کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور صفاقی کے تاثرات نمایاں تھے، آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ عمران کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر وہ احمد خان کی طرف مڑ گیا۔ آپ نے اس وقت یاد کیا ہے؟ خیر ہے، آنے والے نے کہا۔ اس کے لہجے میں سختی اور کرختگی کا عنصر موجود تھا۔ بیٹھو فضلو، یہ ہمارے مہمان بھی ہیں اور سردار احمد بخش نے انہیں بھیجا ہے، یہ عمران صاحب ہیں۔ ان کے بقول تم نے سڑک پر ڈکیتی کر کے ان کی کار اڑا لی ہے، انہیں وہ کار واپس چاہیے اور سنو میں وعدہ کر چکا ہوں، تم کار کی قیمت مجھ سے لے لو اور کار انہیں دے دو، احمد خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔
खान साहब आपसे क्या छुपाना, कार वाकई मैंने इनसे हासिल की है। स्पोर्ट्स कार थी और नई कार थी। हमने वहाँ नाका तो सिर्फ लूटने के लिए लगाया था। हमें इत्तला मिली थी कि फजलगढ़ से बारात की बस वहाँ से गुजर रही है, लेकिन वो बस तो ना आई। अलबत्ता ये कार आ गई और हमने इसे गनीमत समझा क्योंकि इसका ग्राहक हमारे पास मौजूद था। चुनाचे कार हमने उसे दे दी और उससे रकम ले ली, इसलिए कार तो हमारे पास नहीं है। अलबत्ता अगर आप हुक्म दे तो जो रकम हम ग्राहक से वसूल कर चुके हैं वो हम दे देते हैं। अब आपका और सरदार अहमद बख्श का हुक्म तो नहीं टाला जा सकता। फजलो कसाई ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम कारें फरोख्त करने का धंधा भी करते हो और स्पोर्ट्स कार का ग्राहक आधी रात के वक्त पहले से तुम्हारे पास मौजूद था? देखो, बेहतर यही है कि तुम वो कार मुझे वापस कर दो। मुझे रकम की नहीं, कार की ज़रूरत है। इमरान ने कहा, हाँ साहब जानते हैं कि मैंने इनके सामने कभी झूठ नहीं बोला और मैं कारों का धंधा भी नहीं करता, लेकिन इत्तेफाक से एक आदमी मेरे डेरे पर मौजूद था। वो हमारे एक दोस्त का आदमी था। जिस तरह आप खान साहब के मेहमान हैं, इसी तरह वो भी हमारा मेहमान था। वो स्मगलिंग का धंधा करता है। वो वैसे ही शुगलन हमारे साथ था। उसने जब कार देखी तो उसने मुझसे कहा कि दारुल हुकूमत के नंबरों वाली इसी स्पोर्ट्स कार की ज़रूरत है। उसने कोई खास मॉडल इसके ज़रिए कहीं पहुंचाना था। चुनांचे उसने कार मुझसे मांग ली और मैंने मुनासिब रकम लेकर कार उसे दे दी और वो इस वक्त कार लेकर चला गया है। फजलू ने जवाब देते हुए कहा, ये सच कह रहा है जनाब, ये कम अज़ कम मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकता। अहमद खान ने कहा, कौन था वो, पूरी तफसील बताओ। इमरान ने कहा, नहीं जनाब, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, ये हमारे मिजाज के खिलाफ है। रकम मैं खान साहब को सुबह भिजवा दूंगा, फजलू ने कहा और दूसरे लम्हे वो बिजली किसी तेज़ी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। आप फिक्र न करें जनाब, रकम वाकई आपको मिल जाएगी, आप दूसरी कार खरीद लें। अहमद खान ने कहा, ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वाकई मेहमान नवाजी का सबूत दिया है और मैं आपकी मेहमान नवाजी से बेहद मुतासिर हुआ हूँ। मुझे रकम नहीं चाहिए, कार चाहिए। अगर वो दारुल हुकूमत चली गई है तो मैं उसे खुद ही तलाश कर लूँगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा, ओ नहीं, इस वक्त रात गए, आप कहाँ वापस चले जाएंगे? यहाँ बिस्तर और तमाम सहूलतें मौजूद हैं, आप रात आराम करें, सुबह नाश्ता करके जाएं। इमरान अहमद खान ने उठते हुए कहा, शुक्रिया, कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए हमारा जाना ज़रूरी है। इमरान ने कहा और अहमद खान से मुसाफे करके बाहर आ गया। सरदार अहमद बख्श के मैनेजर का भेजा हुआ चौकीदार बाहर मौजूद था। इमरान उसे साथ लिए कार में बैठा और कार अहमद खान की हवेली से बाहर आ गई। फ़तेह मोहम्मद, तुम्हें यकीनन फजलू कसाई के डेरे का इल्म होगा, तुम्हें हमें वहाँ तक पहुँचा दो। इमरान ने कार हवेली से बाहर निकालते ही इस चौकीदार फ़तेह मोहम्मद से मुहातिब होकर कहा, जज जज जनाब, वो फ़तेह मोहम्मद फजलू कसाई के डेरे का सुनकर इस कदर घबराया कि उसके मुंह से फिक्रा भी मुकम्मल तौर पर ना निकल सका। जोसेफ, तुम्हारी जेब में रकम होगी, ये गरीब आदमी है, इसे रकम दे दो। इमरान ने जोसेफ से कहा जो कार चला रहा था। जोसेफ ने इस बात में सर हिलाते हुए जेब से नोटों की गड्डी निकाली और साथ बैठे हुए फ़तेह मोहम्मद की गोद में फेंक दी। ये इतनी रकम, ये फ़तेह मोहम्मद की हालत अजीब सी हो गई थी। ये तुम्हारा ही नाम है और इसका पता ना लगे मैनेजर को और ना किसी को, और तुम सिर्फ इतना करो कि फजलू कसाई के डेरे की तरफ जाने वाले रास्ते तक हमें छोड़कर वापस चले जाओ। और बस। इमरान ने कहा, आपकी बेहद मेहरबानी जनाब, आप वाकई सही हैं। इस रकम से तो मैं अपनी दोनों बेटियों की शादियां धूमधाम से करूंगा और कुछ ज़मीन भी खरीद लूंगा। मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा साहब, लेकिन फजलू का ग्रोह बहुत बड़ा है और ये लोग इंतहाई खतरनाक डाकू हैं। फ़तेह मोहम्मद ने मुसरत की शिद्दत से कामते हुए लहजे में कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, हम डेरे तक नहीं जाएंगे, सिर्फ इधर उधर देखकर वापस चले जाएंगे। बहरहाल तुम सामने नहीं आओगे। इमरान ने कहा और फ़तेह मोहम्मद ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने रास्ता बताना शुरू कर दिया और कार अंधेरों में मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई आखिरकार एक कच्ची सड़क पर पहुंच गई। जनाब, ये सड़क सीधी आगे जाकर नहर के पुल से गुजरती है। इस नहर के किनारे शुमाल की तरफ जाएं तो थोड़ी दूर दरख्तों का एक छोटा सा ज़हीरा है। फजलू कसाई का डेरा इसी ज़हीरे के अंदर है और नहर तक इसके आदमी रात को पहरा देते रहते हैं। फ़तेह मोहम्मद ने कहा, नहर यहाँ से कितने फासले पर है? इमरान ने पूछा, जी सिर्फ एक कोस के फासले पर है, फ़तेह मोहम्मद ने जवाब दिया। तुम यहाँ से वापस जा सकते हो? इमरान ने पूछा, जी हाँ, ये सब रास्ते मेरे देखे वाले हैं, मैं चला जाऊँगा। मोहम्मद ने कहा, ठीक है, शुक्रिया, अब तुम चले जाओ। इस मैनेजर अहमद को मेरा सलाम दे देना, उसे तुमने यही कहना है कि हम वापस दारुल हुकूमत चले गए हैं। इमरान ने कहा, जी अच्छा, फ़तेह मोहम्मद ने कहा और फिर बड़े मोहब्बाना अंदाज में सलाम करके वो कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और तेज़ी से वापस मुड़कर अंधेरे में गायब हो गया। चलो जोसेफ, आगे चलो, हमने इस फजलू को काबू करना है, लेकिन नहर से पहले हम कार छोड़कर आकर पैदल जाएंगे। इमरान ने कहा और जोसेफ ने इस बात में सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। फिर तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जोसेफ ने इमरान के कहने पर कार रोक दी। हेडलैम्प्स उसने पहले ही ऑफ किए हुए थे। कार साइड पर रोक दो और मशीन पिस्टल जेबों में ले लो। इमरान ने कहा और कार से नीचे उतर आया। हम आम आदमियों की तरह जाएंगे, जो लोग पहरे पर होंगे वो लाजमन हमें ललकारेंगे और हम उन्हें पकड़कर उनसे इस डेरे और इसकी हिफाजती इक़दामात के बारे में तफसीलात मालूम करेंगे। और इसके बाद इस डेरे पर बेहोशी की कैप्सूल फायर करके वहाँ मौजूद सब अफराद को बेहोश किया जाएगा, क्योंकि मैं इस फजलू को हर सूरत में जिंदा रखना चाहता हूँ। इमरान ने कहा, ठीक है मास्टर, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, जवाना ने कहा। और वो सब तेज तेज कदम उठाते हुए नहर की तरफ बढ़ने लगे। फिर वो जैसे ही नहर के करीब पहुंचे, अचानक अंधेरे में से दो आदमी जिन्होंने सरों और चेहरों पर कपड़े बांधे हुए थे और उनके हाथ में बंदूकें थी, उछलकर उनके सामने आ गए। खबरदार, हाथ उठा दो, कौन हो तुम? उनमें से एक ने चीखते हुए कहा, हम मुसाफिर हैं भाई। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके साथ उसने दोनों हाथ उठा दिए। इसके हाथ उठाते ही जोसेफ और जवाना ने भी हाथ उठा दिए और वो दोनों ही बंदूकें हाथों में लिए तेजी से उनके करीब पहुंच गए। कमाल है, इस कदर पुरानी बंदूकें अभी भी इस्तेमाल हो रही हैं। अचानक इमरान ने हाथ नीचे करते हुए कहा और इसके साथ ही दोनों चीखते हुए उछल कर नीचे गिरे ही थे कि जोसेफ और जवाना उन पर झपट पड़े। इमरान ने सिर्फ इन दोनों की सीनों पर हाथ मारकर उन्हें उछाल दिया था। एक को जिंदा रखना, इमरान ने कहा। उस लम्हे जवाना के हाथ में मौजूद आदमी की गर्दन खटाक से टूट गई, जबकि जोसेफ ने दूसरे को काबू में करके अपने सीने से लगा लिया था। इस आदमी का जिस्म पूरी तरह कांप रहा था। इमरान ने आगे बढ़कर उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया।
کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے کراتے ہوئے پوچھا۔ افضل افضل ہے میرا نام۔ تم کون ہو؟ تم نے برکت کو مار دیا ہے، اس آدمی نے انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں کہا، کیونکہ دوسرے آدمی کی لاش جوانہ نے تقریباً اس کے سامنے ہی زمین پر پھینک دی تھی۔ تم فضلو کے گروہ کے آدمی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں ہاں، افضل نے خوف کے مارے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ وہ جس طرح خوفزدہ ہو گیا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یا تو یہ صرف پہرے کا ہی کام کرتا ہے یا پھر اپنے ساتھی کی اس طرح موت نے اس کے ذہن پر اثر ڈالا ہے، کیونکہ جس طرح وہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا وہ کسی بھی طرح ڈاکوؤں کے گروہ کا آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ سنو، اگر تم برکت کی طرح اپنی گردن نہیں توڑوانا چاہتے تو تفصیل سے بتاؤ کہ یہاں سے فضلو کے ڈیرے تک اور کتنے پہرے دار موجود ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ ڈیرے میں کتنے آدمی ہیں، ساری تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا، اور افضل نے اس طرح تفصیل بتانا شروع کر دی جیسے فضلی کسائی نے اسے یہاں کھڑے ہی اس کام کے لیے کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اسے بھی آف کر دو، عمران نے کہا، اور جوزف نے بازوؤں کو محسوس انداز میں حرکت دی اور افضل کی گٹی گٹی چیخ نکلی، پھر کٹا کی ہلکی سی آواز کے ساتھ اس کی گردن بھی ٹوٹ گئی۔ ان دونوں کی لاشیں ایک طرف کھیتوں میں پھینک دو، عمران نے کہا، اور جوزف اور جوانہ نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ افضل نے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق معمولی سی کارروائی کے بعد اس ذخیرے کے قریب موجود 2 پہرے دار بھی جوزف اور جوانہ نے ختم کر دی۔ پھر وہ اطمینان سے ڈیرے تک پہنچ گئے جو ایک دیہاتی انداز کا احاطہ تھا۔ افضل کے مطابق ڈیرے میں فضلو سمیت اس کے 6 ساتھی موجود تھے۔ بے ہوش کر دینے والے گیس کے فائر کر دو، اندر یقیناً کتے موجود ہوں گے، اگر وہ بھونکنے لگیں تو یہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے، عمران نے کہا، اور جوزف اور جوانہ سر ہلاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے۔ پھر اس احاطے کی دونوں طرف سے انہوں نے پسٹل کی مدد سے کئی کیپسول اندر فائر کر دیے۔ عمران خاموش کھڑا ہوا تھا، احاطے کے اندر خاموشی طاری تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے انتظار کے بعد عمران جوزف اور جوانہ کو ساتھ لیے اس احاطے کے اندر داخل ہوا۔ احاطے کے لکڑی کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، احاطہ خاصا بڑی تھا اور خالصتاً دیہاتی انداز کا تھا۔ لکڑیوں کے ڈھیر وغیرہ بھی ایک طرف پڑے ہوئے تھے، سامنے کمروں کی قطاریں تھیں جن کے باہر برآمدہ تھا اور برآمدے میں 2 آدمی ڈھیر پڑے نظر آ رہے تھے، یقیناً پہرے دار تھے۔ عمران برآمدے میں داخل ہوا، پھر اس نے کمرے کے دروازے کھول کر انہیں چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن زیادہ تر کمرے خالی تھے۔ کمرے میں 4 آدمی بستروں پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے، لالٹین کمرے میں جل رہی تھی، گوشت کی روشنی مدھم تھی لیکن پھر بھی ان روشنی میں ان چاروں کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان میں فضلو موجود نہیں تھا۔ دوسرے کمرے میں 2 آدمی تھے اور پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر عمران جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر شدید نفرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہاں ایک پلنگ پر فضلو بے ہوش پڑا ہوا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی پختہ عمر کی دیہاتی عورت بھی موجود تھی۔ جوانہ اس عورت کو رضائی میں لپیٹ کر اسے کسی دوسرے کمرے میں پھینکا، عمران نے جوانہ سے کہا، اور مڑ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جوزف بھی خاموشی سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جوانہ کاندھے پر اس بے ہوش عورت کو اٹھائے کمرے سے باہر آیا اور ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عورت رضائی میں لپٹی ہوئی تھی۔ جوزف، تم ایسا کرو کہ یہاں سے کوئی رسی بھی ڈھونڈ لو اور پانی بھی، تاکہ فضلو کو باندھا بھی جا سکے اور ہوش میں لایا جا سکے، عمران نے جوزف سے کہا، اور جوزف سر ہلاتا ہوا ایک طرف کو بڑھ گیا۔ جبکہ عمران دوبارہ فضلو کے کمرے میں داخل ہوا۔ اب بستر پر فضلو بے ہوش پڑا ہوا تھا، اس وقت اس نے صرف ایک دھوتی باندھ رکھی تھی، اس کا اوپری جسم عریاں تھا۔ تھوڑی دیر بعد جوانہ اور جوزف اندر داخل ہوئے تو جوانہ کے ہاتھ میں رسی کا گچھا تھا۔ جبکہ جوزف نے ایک جگ میں برتن اٹھایا ہوا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اس کے ہاتھ رسی سے باندھ دو اور پھر اسے اٹھا کر سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے دیوار کے اوپر لگے ہوئے کونٹھے میں باندھ دو، اس طرح آسانی سے پوچھ گچھ ہو سکے گی، عمران نے کہا، اور جوزف نے وہ جگ نما برتن ایک طرف رکھا، پھر جوانہ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد فضلو دیوار کے ساتھ رسی کی مدد سے بندھا ہوا کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے اوپر کونٹھے کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ جوزف نے رسی کا ایک حصہ توڑ کر اس کے دونوں پیر باندھ کر اس کو چارپائی کے پائی کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ فضلو کا جسم نیچے کی طرف ڈلکا ہوا تھا، وہ بے ہوش تھا۔ اب اس کے حلق میں پانی ڈالو تاکہ یہ ہوش میں آ جائے، عمران نے جوزف سے کہا، اور جوزف اس پانی کے بھرے ہوئے جگ نما برتن کو اٹھانے کے لیے مڑ گیا۔ جوانہ، تم اس لالٹین کی بتی اوپر کر دو، عمران نے جوانہ سے کہا۔ کس طرح اوپر ہوگی؟ میں نے تو اسے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، جوانہ نے کہا۔ او ہاں، واقعی تم نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہ ہوگا، ٹھہرو میں اسے تیز کرتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مڑ کر لالٹین کی بتی اونچی کی، پھر اسے اٹھا کر ایک طرف دیوار میں لگے ہوئے کیل سے لٹکا دیا۔ اب کمرے میں پہلے کی نسبت کافی روشنی پھیل گئی تھی۔ عمران دوبارہ فضلو کی طرف متوجہ ہو گیا جس کے حلق میں جوزف پانی ڈیلنے میں مصروف تھا۔ 4 لمحوں بعد جوزف ایک طرف ہٹ گیا، اس نے وہ جگ بھی زمین پر رکھ دیا تھا۔ عمران خاموش کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد فضلو کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے، پھر اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، اس کے ساتھ ہی اس کا ڈھیلا اور لٹکا ہوا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ وہ اب اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ فضلو نے ہوش میں آتے ہی حیرت اور خوف کے ملے جلے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اچھی طرح ہوش میں آ جاؤ فضلو، تم نے ہم سے کافی باتیں کرنی ہیں، عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ تم یہاں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے آدمی، وہ پہرے دار، فضلو نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا، حیرت کی شدت سے اس کا چہرہ مسح ہو رہا تھا اور آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ تمہارے سارے آدمی تمہارے پہرے داروں سمیت موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، صرف وہ عورت زندہ ہے، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ تم یہاں کس طرح پہنچ گئے؟ تم مجھے چھوڑ دو، مجھ سے 2 کاروں کی رقم لے لو، مجھے چھوڑ دو، فضلو نے اس بار خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ تم نے بھی صرف مجھے بے ہوش کیا تھا، لیکن تمہیں سب کچھ بتانا پڑے گا کہ میری کار کہاں ہے، عمران نے اس طرح سرد لہجے میں کہا۔ وہ میں نے واقعی دے دی ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم لوگ ایسے ہو تو میں اسے کار کبھی نہ دیتا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم جیسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے گا، فضلو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کسے دی ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا کرتا ہے؟ اس کے متعلق پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔
نہیں نہیں مت پوچھو، کار کی رقم لے لو، 2 کاروں کی رقم لے لو، 3 کاروں کی رقم لے لو، مت پوچھو، ہم نے حلف لیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مخبری نہیں کریں گے، فضلو نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ جوانہ اسے ذرا بتاؤ کہ حلف کیا ہوتا ہے؟ عمران نے جوانہ سے کہا اور جوانہ نے قدم آگے بڑھایا۔ دوسرے لمحے اس کا بازو گھما اور کمرہ فضلو کے حلق سے نکلنے والی چیخ اور تھپڑ کی زوردار آواز سے گونج اٹھا۔ بس فی الحال کافی ہے، عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ بس فی الحال کافی ہے، عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور جوانہ پیچھے ہٹ گیا۔ فضلو کا بندھا ہوا جسم بری طرح پھڑک رہا تھا اور اس کا ایک جبڑا ٹوٹ گیا تھا، منہ ناک سے خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں، وہ بری طرح سر مار رہا تھا، پھر اس کا جسم ڈھلک گیا تھا، گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جوزف نے پانی والا جاگ اٹھایا اور اس کے چہرے پر پانی اچھال دیا اور چند لمحوں بعد فضلو ایک بار پھر چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسح ہو رہا تھا۔ یہ تو صرف ایک نمونہ ہے فضلو، بتاؤ سب کچھ ورنہ جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دی جائے گی، بولو، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کاش میں یہ ڈکیتی نہ کرتا، مجھے چھوڑ دو، فضلو نے چیختے ہوئے کہا۔ جوزف تمہارے پاس خنجر ہے؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس پاس، جوزف نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے اندرونی جیب سے ایک تیز دھار اور لمبے پھال والا خنجر نکال لیا۔ اس کے جسم پر اس وقت تک خنجر مارتے رہو جب تک یہ بول نہ پڑے، لیکن خیال رکھنا اسے مرنا نہیں چاہیے۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ یس باس، جوزف نے بڑے اسپاٹ لہجے میں کہا اور خنجر لیے ہوئے فضلو کی طرف بڑھ گیا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، فضلو نے یک لہجانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اسے شاید یقین آ گیا تھا کہ یہ لوگ واقعی وہ کچھ کر گزریں گے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ درشن سنگھ ہے، کافرستانی اسمگلر ہے، میرا دوست ہے، مجھے یہاں دارالحکومت میں آئے تو میرے پاس ہی رہتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہاں کوئی مشین وصول کرنے، اس سے مشک بار اسمگل کرنے آیا ہے، وہ بڑا شوقین مزاج آدمی ہے۔ اسے کار تمہاری پسند آ گئی اور اس نے مجھ سے وہ مانگ لی، میں نے اسے دے دی اور وہ کار لے کر اسی وقت دارالحکومت چلا گیا، فضلو نے کہا۔ یہ مشین اس سے قابل نہیں تھی اور کہاں سے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، نہ میں نے اس سے پوچھا اور نہ اس نے بتایا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ کار صبح لے جائے، لیکن اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ واردات کا علم صبح تک کسی کو ہو جائے، اس لیے وہ رات کو ہی نکل جائے گا اور دارالحکومت میں کسی ورکشاپ سے کار کا رنگ اور نمبر وغیرہ تبدیل کر لے گا، اس طرح کار پکڑی نہ جائے گی۔ فضلو نے جواب دیا۔ کیا حلیہ ہے اس درشن سنگھ کا؟ عمران نے کہا اور فضلو نے جلدی سے حلیہ بتا دیا۔ اب وہ پوری طرح سیدھا ہو چکا تھا۔ اوکے، اس سے گولی مار دو، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور جوانہ نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ مجھے مت مارو مام، فضلو نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، لیکن پھر اس کی آواز مشین پسٹل کی ترتراہٹ میں دب گئی۔ جوانہ نے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا تھا۔ اسے کھول کر نیچے ڈال دو اور سوائے اس عورت کے باقی یہاں جتنے بھی آدمی ہیں سب کو گولیوں سے اڑا دو، یہ سب ڈاکو ہیں، ان کا یہی انجام ہونا چاہیے، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ کمرے میں موجود غیر ملکی ایک کرسی پر نیم دراز تھا، نوجوان کو اندر آتے دیکھ کر چونک کر سیدھا ہو گیا۔ آؤ ہنری، کیا رپورٹ ہے؟ کمرے میں موجود غیر ملکی نے چونک کر پوچھا۔ سب کچھ اوکے ہے مائیکل، وہ آدمی آ گیا ہے جس نے مال لے کر جانا ہے، میں نے اسے بتا دیا ہے کہ وہ شام کو ہم سے مال لے سکتا ہے، آنے والے نے، نوجوان نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، ایک کرسی پر بیٹھ کر مائیکل کے سامنے بیٹھ گیا۔ مال کی ڈیلیوری کب مل رہی ہے؟ مائیکل نے پوچھا۔ 2 بجے کلیئرنس ہو جائے گی اور مال یہاں پہنچ جائے گا، ہنری نے جواب دیا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی کلیئرنس میں؟ مائیکل نے پوچھا۔ اور نہیں پہلے کبھی ہوئی ہے جو اب ہوتی، سب اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مال کو بحر پاکیزہ اور پھر یہاں سے مشک بار اسمگل کرنے میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر اسے کافرستان پہنچایا جاتا تو وہاں سے آسانی اور سہولت کے ساتھ مشک بار پہنچایا جا سکتا تھا، ہنری نے کہا اور مائیکل بے اختیار مسکرا دیا۔ کافرستانی حکام ایسے ہی چاہتے ہیں، اسی لیے مجبوری ہے، مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہنری نے حیران ہو کر کہا۔ یہ پیچیدہ معاملات ہیں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم ان معاملات میں سر نہ کھپاؤ، آج یہ آخری ڈیلیوری ہے، اس کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے اور واپس چلے جائیں گے، مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اصل بات کا علم ہے، لیکن تم مجھے بتاتے ہوئے ہچکچا رہی ہو، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں غیر ہوں؟ ہنری نے غصیلے لہجے میں کہا تو مائیکل بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہاری یہی جذباتیت مجھے پسند نہیں ہے، میں تو تمہیں اسی لیے نہیں بتا رہا تھا کہ ہمارے پیشے میں کم سے کم جاننا فائدہ مند رہتا ہے، لیکن تم میری بات کو کسی اور طرف لے گئے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم ناراض ہوتے ہو تو میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں، مائیکل نے کہا۔ اب تو میں ضرور معلوم کروں گا، ہنری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر الماری سے 2 بوتلیں نکالو تاکہ زیادہ اطمینان سے بات ہو سکے، مائیکل نے کہا اور ہنری اس بات میں سر ہلاتا ہوا کرسی سے اٹھا اور ایک طرف موجود الماری میں سے اس نے غیر ملکی شراب کی 2 بوتلیں نکالیں اور لا کر درمیانی میز پر رکھ دی۔ مائیکل نے ایک بوتل اٹھائی، اس کا ڈھکن کھولا، پھر اسے منہ سے لگا کر اس شراب کا ایک لمبا گھونٹ لیا۔ اب تفصیل سے سنو، تمہیں معلوم تو ہے کہ مشک بار میں کافرستان کا قبضہ ختم کرنے کے لیے مشک باری مسلسل جدوجہد میں مصروف ہیں اور کافرستان فوجوں کے بے پناہ جبر اور کوشش کے باوجود یہ مسلح جدوجہد روز بروز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ کسی بھی روز یہ مسلسل جدوجہد مکمل طور پر کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ کافرستان نے وہاں فوج کے ذریعے ہر قسم کے ہتھیار استعمال کر لیے ہیں، لیکن وہ اس جدوجہد کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، چنانچہ اب حکومت کافرستان نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے اور وہ ہے مشک باریوں کے خلاف انتہائی خوفناک کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال، ایسے ہتھیار جن سے مشک بار میں رہنے والے مشک باریوں کی بہت بڑی اکثریت ہلاک ہو جائے گی، لاکھوں افراد کیڑوں مکوڑوں کی طرح مر جائیں گے۔ اس طرح حکومت کافرستان کو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو بے پناہ ہلاکت کی وجہ سے مشک باریوں کی مسلح جدوجہد کا زور فوری طور پر ٹوٹ جائے گا، دوسرا وہاں مسلمانوں کی اکثریت کے خاتمے کے بعد کافرستان میں موجود غیر مسلم مشک باریوں کو تیزی سے ان کی جگہ مشک بار میں آباد کر دیا جائے گا،
اس طرح مشک بار میں اکثریت غیر مسلموں کی ہو جائے گی جو کافرستان کے وفادار ہوں گے۔ اس کے بعد اگر وادی مشک بار رائے شماری کا مطالبہ کریں گے تو حکومت یہ بھی کرا دے گی۔ اس طرح مشک بار قانونی طور پر کافرستان کا حصہ بن جائے گا، مائیکل نے کہا، اور ایک بار پھر شراب کی بوتل کو منہ سے لگا لیا۔ لیکن مائیکل، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کسی بھی علاقے پر اس قدر خوفناک کیمیائی ہتھیار کھلے عام استعمال کیے جائیں کہ ان سے لاکھوں افراد ہلاک ہو جائیں؟ اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک اور ان کی تنظیمیں اور دوسرے تمام ممالک تو اس پر پرزور احتجاج کریں گے اور کافرستان کو تو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اس طرح تو میرے خیال میں کافرستان کو فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ اسے نہ صرف بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ خوفناک عالمی دباؤ کے تحت اسے مشک بار سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ یہ تو موجودہ دور کے لحاظ سے انتہائی احمقانہ ترین پلاننگ ہے، ہنری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ عام کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے؟ اس طرح کے ہتھیار جو فوجیں استعمال کرتی ہیں، مائیکل نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اور کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے؟ کیمیائی ہتھیار تو وہی ہوتے ہیں جن میں کیمیائی گیس استعمال کی جاتی ہے جو آنن فانن لاکھوں لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہے، ہنری نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تو عام سے کیمیائی ہتھیار ہیں، ایک اور خاص قسم کے کیمیائی ہتھیار ہوتے ہیں، ان میں ایسی گیس بند ہوتی ہے جو پھٹنے کے بعد ہوا میں مل جاتی ہے اور پھر رینج کے مطابق ایک مخصوص علاقے کی ہوا میں ایسی بیماری پھیل جاتی ہے جیسے طاعون، ہیضہ یا اس قسم کی پراسرار بیماری کے اس رینج میں موجود لوگ اس بیماری سے مرنے لگ جاتے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہلاکت کی رفتار بڑھتی جاتی ہے۔ اس طرح گاؤں کے گاؤں 2-3 روز میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہاں کیسی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہاں اچانک بیماری پھیلی اور لوگ مر گئے۔ ان ہتھیاروں کو مخصوص کوڈ میں ڈبل سی کہا جاتا ہے اور ایسے ہتھیار بنانے اور استعمال کرنے پر بین الاقوامی طور پر سخت پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود سپر پاورز انہیں انتہائی خفیہ طور پر تیار کرتی رہتی ہیں۔ لیکن بین الاقوامی قانون کے تحت فضا میں سے خلائی سیارے چھوڑے جاتے ہیں جو ہر قسم کے کیمیائی ہتھیار اور خاص طور پر ڈبل سی ہتھیاروں کا سراغ لگاتے ہیں۔ ان خلائی سیاروں سے ان ہتھیاروں کے ذخیروں کو بچانے کے لیے ایک مخصوص مشین استعمال کی جاتی ہے جسے کوڈ میں ٹی ایکس کہا جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری تنظیم انتہائی حساس اسلحے کی چوری اور پھر فروخت کا کام بین الاقوامی پیمانے پر کرتی ہے، چنانچہ کافرستان نے ہماری تنظیم سے رابطہ قائم کیا۔ انہیں کثیر تعداد میں ڈبل سی ہتھیار اور ٹی ایکس مشین چاہیے تھی۔ چیف باس نے ان سے معاہدہ کر لیا اور کافرستانی ایجنٹوں کے ساتھ تفصیلی پلاننگ طے کر لی گئی۔ میں جو کہ اس میٹنگ میں چیف باس کی معاونت کر رہا تھا، اس لیے مجھے حالات کا علم ہے۔ ہمارے علاوہ چیف باس نے ایسے ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے کے ماہرین کو بھی اس میٹنگ میں بلوایا ہوا تھا۔ چنانچہ طویل غور و فکر کے بعد یہ طے پایا گیا کہ ڈبل سی ہتھیاروں کا مخصوص اسٹور مشک بار کے خاص مگر انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقے بوجوا میں تیار کیا جائے گا۔ جب یہ اسٹور تیار ہو جائے گا تو وہاں ڈبل سی ہتھیاروں کا ذخیرہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی وہاں ٹی ایکس مشین بھی نصب کر دی جائے گی۔ اس طرح یہ ذخیرہ خلائی سیاروں کی چیکنگ سے محفوظ ہو جائے گا اور پھر حالات کے مطابق کافرستانی حکومت ان ہتھیاروں کو استعمال کرے گی۔ ڈبل سی ہتھیاروں اور ٹی ایکس مشین کو اکٹھا ہی اسٹور تک پہنچنا تھا تاکہ خلائی سیارے سے چیک نہ کر سکے۔ یہ خطرہ نہ صرف بین الاقوامی سیاروں سے تھا بلکہ کرائمیا، روسیہ اور دوسری سپر پاورز کے خلائی سیاروں سے بھی تھا۔ ہماری تنظیم نے یونائٹڈ کارگمن کی ایک خفیہ فیکٹری سے یہ ہتھیار اور ٹی ایکس مشین اسمگل کرنی تھی۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ ماہرین جیسے ہی اسٹور تیار کر لیں گے، ہماری تنظیم انتہائی برق رفتاری سے مشین اور ہتھیار وہاں تک پہنچائے گی۔ اب یہاں دو باتیں سامنے تھیں، ایک تو یہ کہ ان ہتھیاروں کو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی نظروں سے خفیہ رکھنا تھا کیونکہ کافرستانی حکومت کے مطابق انہیں سب سے زیادہ خطرہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہی تھا۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ ڈبل سی ہتھیار تو براہ راست کافرستان اور وہاں سے اسٹور تک پہنچائے جائیں، لیکن ٹی ایکس مشین کافرستان لے جانے کے بجائے پہلے پاک ایشیا پہنچائی جائے اور یہاں سے عام اسمگلر اسے مشک بار پہنچا دے۔ کیونکہ کافرستان چونکہ مشک بار میں کارروائیاں کر رہا ہے، اسی لیے وہاں روسیہ اور کرائمیا کے ایجنٹ بے حد فعال ہیں۔ اسی لیے ٹی ایکس مشین اگر ان کی نظروں میں آ گئی یا انہیں اس بارے میں اطلاع مل گئی تو پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا، جبکہ پاک ایشیا میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی لیے پاک ایشیا کے ذریعے ٹی ایکس مشین کی مشک بار ترسیل محفوظ رہے گی، لیکن ٹی ایکس مشین کافی بڑی ہے، اسے عام مشینری کے طور پر یہاں سے مشک بار نہیں لے جایا جا سکتا۔ اسی لیے طے ہوا کہ اسے 10 پارٹس کی صورت میں پاک ایشیا لایا جائے، پھر اس طرح پارٹس کی صورت میں مشک بار پہنچایا جائے جہاں ماہرین دوبارہ اسے اسمبل کر کے نصب کر دیں گے۔ چنانچہ اس پلاننگ کے تحت کام ہوتا رہا، اسٹور تیار ہو گیا، اس کی حفاظت کے لیے بھی تمام خفیہ آلات اور انتظامات مکمل کر لیے گئے، پھر ڈبل سی ہتھیاروں کا ذخیرہ وہاں پہنچا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹی ایکس مشین کی ترسیل شروع ہو گئی، اس کے 9 پارٹس وہاں پہنچ چکے ہیں، آج آخری پارٹ کی ترسیل ہے، یہ جب چلا جائے گا تو مشن مکمل ہو جائے گا، مائیکل نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی ٹی ایکس مشین تو وہاں نصب نہیں ہوئی، ایسی صورت میں تو اسٹور میں موجود ڈبل سی ہتھیاروں تو خلائی سیاروں نے چیک کر لینے ہیں، وہ تو ہر وقت فضا میں موجود رہتے ہیں، ہنری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، خلائی سیارے ہر وقت انہیں چیک کرتے رہتے ہیں جب ان کے وار ہیڈ ان پر فٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے سائنسی طور پر صرف 1 ماہ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اگر فیکٹری سے تیار شدہ ڈبل سی ہتھیاروں پر 1 ماہ کے اندر اندر وار ہیڈ نہ لگا دیے جائیں تو پھر یہ ہتھیار ضائع ہو جاتے ہیں اور جب تک وار ہیڈ نہ لگا دیے جائیں خلائی سیارے انہیں چیک نہیں کر سکتے۔ اس وقت تک یہ عام ہتھیار ہوتے ہیں، ان کے خصوصی ساخت کے وار ہیڈ کو بھی خلائی سیارے محسوس لہروں کی مدد سے چیک کرتے ہیں اور وار ہیڈ لگ جانے کے بعد یہ ہتھیار محفوظ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اتنا وقفہ بہرحال مل جاتا ہے کہ ٹی ایکس مشین اسٹور میں نصب کر دی جائے، پھر ان ہتھیاروں پر وار ہیڈز لگا دیے جائیں، مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جب انہیں استعمال کیا جائے گا تو ظاہر ہے اسٹور سے باہر نکالا جائے گا، پھر خلائی سیارے انہیں چیک کر لیں گے، ہنری نے کہا۔ تو مائیکل بے اختیار مسکرا دیا۔ اب کیا کیا بتاؤں تمہیں، تم نے تو باقاعدہ چیرا شروع کر دی ہے، مائیکل نے بوتل میں شراب کا آخری گھونٹ حلق میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جب اتنا کچھ بتا دیا ہے تو پھر آخری بات بھی بتا دو، ہنری نے ہنستے ہوئے کہا اور مائیکل بھی ہنس پڑا۔
ہلائی سیارے ایک نظام کے تحت حرکت کرتے ہیں اور اس بات کا انتظام کیا جا سکتا ہے کہ جب ہلائی سیارے مشک بار کے فضا کو چیک نہ کر رہے ہوں تو ان ہتھیاروں کو مخصوص علاقوں میں پہنچا کر فائر کر دیا جائے۔ ایک بار جب یہ فائر ہو جائے پھر ہلائی سیارے انہیں چیک نہیں کر سکتے، پھر وہاں ہونے والے تمام اموات کو قدرتی آفات کے زمرے میں ہی سمجھا جائے گا۔ مائیکل نے جواب دیا تو ہنری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہنری نے مسکراتے ہوئے کہا اور مائیکل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ اس وقت اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ عمران ہے، میں CDS سے آکسن بازبانِ خود بول رہا ہوں اور بگوش خود آپ کی سریلی میٹھی اور دلکش آواز سنے گا، اس لیے آپ پلیز بولنے سے پہلے اپنی آواز کو میٹھا، سریلا اور دلکش بنانے کا پورا انتظام کر لیجیے۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ او پھر تو مجبوری ہے، ظاہر ہے ٹائیگر کی دھاڑ تو نہ سریلی ہو سکتی ہے، نہ میٹھی اور نہ دلکش۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا باس میں نے درشن سنگھ کا کھوج نکال لیا ہے۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں کہا صرف کھوج نکالا ہے یا اس کے درشن بھی کیے ہیں؟ عمران نے کہا باس ابھی تک تو درشن نہیں ہو سکے، میں نے آپ کی طرف سے ہدایت ملنے پر ایسے افراد سے رابطے شروع کیے جن کا کسی نہ کسی طرح کافرستانی اسمگلروں سے تعلق تھا۔ پھر مجھے اطلاع مل گئی کہ کافرستان کے ایک معروف اسمگلر درشن سنگھ دارالحکومت میں موجود ہے۔ مزید معلومات کے مطابق درشن سنگھ سرسبز ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 111 میں 2 غیر ملکیوں سے ملنے نکل گیا تھا۔ میں اس کوٹھی کو چیک کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو اطلاع دے دوں۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اتنی حد میں اطلاع کس طرح مل گئی؟ میرا مطلب ہے ٹاؤن، کوٹھی نمبر اور غیر ملکیوں کے بارے میں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا باس درشن سنگھ جب بھی دارالحکومت آتا ہے وہ یہاں ایک مخصوص ٹیکسی کو انگیج کر لیتا ہے۔ مجھے اطلاع ملی تو میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو تلاش کیا۔ اس ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا ہے کہ درشن سنگھ ہوٹل پام ویو میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس نے صبح سویرے ڈرائیور کو ٹیکسی سمیت وہیں کال کر لیا، پھر وہ سارا دن مختلف دوستوں سے ملتا رہا، میرا مطلب ہے مقامی دوستوں سے۔ دوپہر کے وقت وہ سرسبز ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 111 میں گیا جہاں اس کی ملاقات 2 غیر ملکیوں سے ہوئی جو وہاں رہ رہے تھے۔ وہ وہاں کافی دیر رہا، اس کے بعد وہ واپس ٹیکسی میں بیٹھا۔ اس نے ہوٹل چھوڑ دیا اور ٹیکسی ڈرائیور کو اس نے فضل گڑھ چلنے کے لیے کہا، لیکن فضل گڑھ جانے کے بجائے وہ راستے میں ایک جگہ اتر گیا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ وہ یہاں اپنے ایک دوست کے پاس رات کو ٹھہرے گا اور کل صبح واپس چلا جائے گا۔ چنانچہ ٹیکسی ڈرائیور واپس آ گیا۔ جہاں جہاں ٹیکسی ڈرائیور نے درشن سنگھ کے جانے کا بتایا میں نے وہاں چیکنگ کی۔ وہ سب مقامی لوگ ہیں اور اسمگلنگ کے دھندے سے منسلک ہیں۔ اور بقول ٹیکسی ڈرائیور جب بھی درشن سنگھ، جس کا نام ٹیکسی ڈرائیور کو آفتاب خان بتایا گیا تھا، دارالحکومت آتا ہے وہ ان جگہوں پر جاتا رہتا ہے۔ البتہ سرسبز ٹاؤن کی کوٹھی میں پہلی بار وہ گیا تھا اور جو میں نے معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق آج درشن سنگھ کسی کو نہیں ملا، اسی لیے میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس کوٹھی میں ہی موجود ہو۔ ٹائیگر نے کہا تم وہاں پہنچو، میں خود بھی وہاں آ رہا ہوں، پھر ان غیر ملکیوں سے ملاقات ہوگی۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ تیار ہو کر باہر آیا اور سلیمان کو دروازہ بند کر کے کہہ کر وہ فلیٹ سے باہر آ گیا۔ اس کی سپورٹس کار چونکہ چوری ہو گئی تھی اس لیے اس نے رانا ہاؤس سے ایک اور کار استعمال کے لیے منگوا لی تھی اور اس وقت نیچے گیراج میں وہی کار موجود تھی۔ عمران نے گیراج سے کار نکالی اور سرسبز ٹاؤن جو ایک مضافاتی اور نو تعمیر شدہ کالونی تھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے سرسبز ٹاؤن پہنچتے پہنچتے تقریباً نصف گھنٹہ لگ گیا۔ کوٹھی نمبر 111 کالونی کے مین روڈ سے اکبی سڑک پر واقع تھی۔ عمران نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر وہ جیسے ہی کار سے نیچے اترا ایک طرف سے ٹائیگر تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ آیا۔ باس میں نے اندر چیکنگ کر لی ہے، اندر نہ ہی آپ کی کار موجود ہے اور نہ ہی درشن سنگھ، البتہ وہ دونوں غیر ملکی موجود ہیں اور صرف وہی 2 افراد ہیں، تیسرا کوئی آدمی نہیں ہے۔ ٹائیگر نے قریب آ کر کہا کس طرح چیکنگ کی ہے؟ عمران نے پوچھا XV ٹیلی ویو ڈیکٹا فون سے۔ باس میں نے سوچا کہ آپ کے آنے تک ابتدائی معلومات حاصل ہو جانی چاہیے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا اور عمران بھی مسکرا دیا۔ اوکے آؤ پھر ان غیر ملکیوں سے ہی ملاقات کر لی جائے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس درشن سنگھ نے یہاں سے مال لے کر جانا تھا اور غیر ملکیوں سے ملاقات کا مطلب ہے کہ مال یقیناً اس نے ان غیر ملکیوں سے ہی حاصل کیا ہوگا، عمران نے کہا اور سڑک پار کر کے وہ کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ پھاٹک پر پہنچ کر اس نے کال بیل کا بٹن پش کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سائڈ پھاٹک کھلا اور ایک غیر ملکی نوجوان باہر آ گیا۔ سوری جناب آپ کو ڈسٹرب کیا، میں محکمہ تعمیرات کا بلڈنگ آفیسر ہوں، میرا نام ارسلان ہے، ہم اس نو تعمیر شدہ کالونی کا اسپیشل سروے کر رہے ہیں، ہم نے صرف اس کوٹھی کو گھوم کر دیکھنا ہے۔ اور باس عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ سروے کا وقت ہے، شام ہونے والی ہے، سرکاری وقت تو شاید یہاں 4 بجے تک ہوتا ہے۔ اس غیر ملکی نے منہ بناتے ہوئے قدرے تلخ اور ناگوار لہجے میں کہا سروے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا جناب، چونکہ بہت سی کوٹھیاں چیک کرنی تھی اسی لیے دیر ہو گئی ہے، ہم آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، صرف ہم نے رسمی کارروائی کرنی ہے۔ اور باس عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے آؤ۔ غیر ملکی نے پیچھے ہٹ کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا شکریہ جناب، ہمیں ایک بار پھر معذرت ہوا ہے۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا کون لوگ ہیں یہ؟ ہنری برآمدے میں موجود ایک لمبے ترنگے غیر ملکی نے ان کے برآمدے کے قریب پہنچتے ہی ساتھ آنے والے غیر ملکی سے مخاطب ہو کر کہا جناب ہمارا تعلق محکمہ تعمیرات سے ہے، میرا نام ارسلان ہے اور میں بلڈنگ آفیسر ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گیا، مگر اس بار غیر ملکی نے انتہائی تلخ لہجے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ اچانک عمران کا بازو گھما اور دوسرے لمحے وہ غیر ملکی کن پٹی پر زوردار ضرب کھا کر چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا۔ اسی لمحے دوسرے غیر ملکی کی بھی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس غیر ملکی کے نیچے گرتے ہی عمران کی لات حرکت میں آئی اور اٹھتے ہوئے غیر ملکی کی کن پٹی پر پڑنے والی لات کی بھرپور ضرب نے دوسرے لمحے سے ساکت کر دیا۔ اسی لمحے دوسرے غیر ملکی کی بھی چیخ سنائی دی۔ عمران نے گردن موڑ کر دیکھا تو ٹائیگر نے بھی غیر ملکی کو نیچے گرا کر اس کی کن پٹی پر ضرب لگائی تھی اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں کوٹھی چیک کرتا ہوں، تم انہیں اندر کسی کمرے میں کرسیوں پر جکڑ دو، رسی وغیرہ تلاش کر لینا۔ عمران نے تیز لہجے میں ٹائیگر کو ہدایات دی اور جیب سے ریوالور نکال کر وہ آگے بڑھ گیا۔
کوٹھی کوئی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ ٹائیگر اسے بتا چکا تھا کہ اندر صرف بس 2 غیر ملکی ہی ہیں، لیکن اسے خطرہ کسی تہھانے کی موجودگی کا تھا۔ اگر کوئی تہھانہ ہوا تو وہ ظاہر ہے اس ٹیکٹا فون سے چیک نہ ہو سکا ہوگا، اور تہھانے میں کسی آدمی کی موجودگی کا بھی امکان ہو سکتا تھا۔ اس لیے عمران پوری طرح تسلی کر لینا چاہتا تھا، لیکن پوری کوٹھی گھومنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا یہاں کوئی تہھانہ نہیں تھا، کیونکہ جس عمارت میں تہھانہ ہوتا ہے اس کا طرز تعمیر مخصوص انداز کا ہوتا ہے۔ جب عمران واپس بڑے کمرے میں آیا تو ٹائیگر اس دوران دونوں غیر ملکیوں کو، جن میں سے ایک کا نام ہنری لیا گیا تھا، کو کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ چکا تھا۔ ان کی تلاشی لی ہے؟ عمران نے ٹائیگر سے پوچھا۔